بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حصہ سوئم۔ علماء کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو یوم شنبہ کے دن مدینہ منورہ سے با ارادہ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ تمام مقدرات عصمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، البتہ آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ صغرا تھا اور جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، باوجہ علالت شدیدہ ہمراہ نہ جا سکی۔ امام حسین نے آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین کو مدینے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کچھ فریضہ خدمت ام المومنین جناب ام سلمہ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ 3 شعبان سن 60 ہجری یوم جمعہ کو مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن عاص مکے سے بھاگ کر مدینے چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکے کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین کی طرف اس تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کا جواب نہیں۔ یزید نے یہ خبر پاتے ہی مکے میں قتل حسین کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین مکہ معظمہ میں 4 ماہ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ مقیم رہے۔ یزید جو بہر صورت امام حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حسین اگر مدینے سے بچ کر نکل گئے ہیں تو مکہ میں قتل کر دیے جائیں، اور اگر مکہ سے بچ نکلیں تو کوفہ پہنچ کر شہید ہو سکیں، یہ انتظام کیا کہ کوفہ سے 12,000 خطوط دوران قیام مکہ میں بھجوائے، کیونکہ دشمنوں کو یہ یقین تھا کہ حسین کوفے میں آسانی سے قتل کیے جا سکیں گے۔ نہ یہاں کے باشندوں میں عقیدے کا سوال ہے اور نہ عقیدت کا۔ یہ فوجی لوگ ہیں، ان کی عقلیں بھی موٹی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت حسین سے قبل جب تک جتنے افسر بھیجے گئے وہ محض اس غرض سے بھیجے جاتے رہے کہ حسین کو گرفتار کر کے کوفے لے جائیں۔ کشف الغمہ صفحہ 68۔ اور ایک عظیم لشکر مکے میں شہید کرنے کے لیے ارسال کر دیا گیا اور 30 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھجوا دیا، جس کا قائد عمر ابن سعد تھا۔ ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 21، منتخب تریحی خلاصہ مصائب صفحہ 150، ذکر العباس صفحہ 122۔ عبدالحمید خان ایڈیٹر رسالہ مولوی لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک سازش یہ بھی کی گئی کہ ایام حج میں 300 شامیوں کو بھیج دیا گیا کہ وہ گروہ حجاج میں شامل ہو جائیں اور جہاں جس حال میں بھی حضرت امام حسین کو پائیں قتل کر ڈالیں۔ شہید اعظم صفحہ 71۔ خطوط جو کوفے سے آئے تھے انہیں شرعی رنگ دیا گیا تھا اور وہ ایسے لوگوں کے نام سے بھیجے گئے تھے جن سے امام حسین متعارف تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کہنا ہے کہ یہ خطوط ہر طائفہ اور جماعت کی طرف سے بھجوائے گئے تھے۔ سر شہادتیں صفحہ 27۔ ابن حجر کا کہنا ہے کہ خطوط بھیجنے والے عام اہل کوفہ تھے۔ سوائے کے محرکہ صفحہ 117۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ اس زمانے میں کوفے میں 1-2 گھر کے علاوہ کوئی شیعہ نہ تھا۔ طبری حسین مدینہ منورہ سے عازم مکہ ہوئے تھے، لیکن آپ کی جان لینے پر ایسا سفاک دشمن تلا ہوا تھا جس نے مکہ معظمہ اور کعبہ محترم میں بھی آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین مقام امن مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ حج تک نہ کر سکے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ شیاطین بنی امیہ کے 30 خوخار حج کے لباس میں امام حسین کے ساتھ ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ کو عالم حج و طواف میں قتل کر دیں۔ امام حسین کو جیسے ہی سازش کا پتہ لگا، آپ نے فوراً حج کو عمرہ منفرد سے بدلا اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ عزا و اقربا نے کمال ہمدردی کے ساتھ التواء سفر کوفہ کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چیوٹی کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو بھی ضرور قتل کیا جاؤں گا، اور سنو، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ حرمت مکہ ایک دمبے کے قتل سے برباد ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ دمبا میں ہی نہ قرار پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں مکے سے باہر چاہے ایک ہی بالشت پر کیوں نہ ہو قتل کیا جاؤں۔ تاریخ کامل جلد 4 صفحہ 20۔ یزید کا ارادہ بہر صورت امام حسین کو قتل کرنا اور استحصال بنی فاطمہ تھا۔ کشف الغمہ صفحہ 87۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع
والی مکہ عمر بن سعید کو ہی تو اس نے پوری طاقت سے آپ کو واپس لانے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے میں اس نے یحییٰ بن سعید ابن عاص کو ایک گروہ کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ ان لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ یہاں سے کہاں نکلے جا رہے ہیں، فوراً لوٹیے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہ روکنا معمولی نہ تھا بلکہ ایسا تھا جس میں مار پیٹ کی بھی نوبت آئی۔ دامائے ثاقبہ صفحہ 316۔ مقصد یہ تھا کہ والی مکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین اس کے حدود اقتدار سے نکل جائیں اور یزید کی منشا کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ اس کے پیش نظر والی مدینہ کی برطرفی یا تعطلی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ حسین کے مدینے سے سالم نکل آنے پر والی مدینہ برطرف کر دیا گیا تھا۔ الغرض امام حسین اپنے جملہ اعزاء و اقربا اور انصار جانصار کو ہمراہ لے کر، جن کی تعداد بقول امام شبل خجی 82 تھی، مکہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ جس وقت منزل صفا پر پہنچے تو فرزق شاعر سے ملاقات ہوئی، وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ استفسار پر اس نے بتایا کہ چاہے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ نے اپنی روانگی کی وجہ بیان فرمائی اور آپ وہاں سے آگے بڑھے۔ پھر منزل حاجز سے ایک چشمے پر اترے، وہاں عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کوفیوں کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آپ منزل باطن الرما پہنچے اور وہاں سے منزل ذات العرق میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں ایک شخص بشیر ابن غالب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی کوفیوں کی غداری کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے، ایک مقام پر خیمہ نصب تھا، پوچھا اس جگہ کون ٹھہرا ہے، معلوم ہوا کہ زہیر ابن قین۔ آپ نے انہیں بلوایا، جب وہ آئے تو آپ نے اپنی حمایت کا ذکر کیا، انہوں نے قبول کر کے اپنی بیوی کو باروایت اپنے بھائی کے ہمراہ گھر روانہ کر دیا اور خود امام حسین کے ساتھ ہو گئے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، منزل زبالہ میں پہنچے، وہاں آپ کو حضرت مسلم، ہانی، محمد بن کثیر، عبداللہ بن یختر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اور داخل خیمہ ہو کر حضرت مسلم کے بچوں کو کمال محبت سے پیار کیا اور بے انتہا روئے۔ قول علامہ اربیلی آپ نے بوقت شب ایک خطبہ دیا جس میں حالات کی وضاحت کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کے گردنوں سے توقع بیعت اتارے لیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ دنیا دار تو واپس ہو گئے لیکن سب دیندار ہم رکاب ہی رہے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل قصر بنی مقاتل پر اترے، وہاں پر عبداللہ ابن ہرد جعفی سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے اصرار کے باوجود وہ بقول واس کاشفی آپ کے ہم رکاب نہ ہوا۔ پھر آپ اپنی منزل سالیہ پر پہنچے، وہاں جناب زینب کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ وہ بلا رہے ہیں، آپ رو پڑے۔ جناب ام کلثوم نے سبب گریہ پوچھا، آپ نے خواب کا حوالہ دیا اور خاندان کی تباہی کا تاثر ظاہر فرمایا۔ حضرت علی اکبر نے عرض کی بابا ہم حق پر ہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں۔ اس کے بعد آپ نے منزل قطاتیہ پر خطبہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر قبیلہ بنی سکون میں ٹھہرے۔ آپ کی یہاں سکونت کی اطلاع ابن زیاد کو دی گئی، اس نے 1000 یا 2000 کے لشکر سمیت حر بن یزید ریاحی کو امام حسین کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسین اپنی قیام گاہ سے نکل کر کوفے کی طرف بدستور روانہ ہو گئے۔ راستے میں بنی اکرمہ کا ایک شخص ملا، اس نے کہا قادسیہ سے غدیب تک ساری زمین لشکر سے پٹی پڑی ہے۔ آپ نے اسے دعائے خیر دی اور خود آگے بڑھ کر منزل شراف پر قیام کیا۔ وہاں آپ نے محرم 61 ہجری کا چاند دیکھا اور آپ رات گزار کر علل صبح روانہ ہو گئے۔ صبح کا وقت گزرا، دوپہر آئی، لشکر حسینی بادیہ پیمائی کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک صحابی حسین نے تکبیر کہی۔ لوگوں نے سبب پوچھا، اس نے جواب دیا کہ مجھے کوفے کی سمت سے خرمے اور کیلے کے درخت جیسے نظر آ رہے ہیں۔ سن کر لوگ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس صحرا میں درخت کہاں، اس طرف غور سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آئیں۔ امام نے فرمایا کہ دشمن آ رہے ہیں، لہٰذا منزل ذوقشب یا ذو حسم کی طرف مڑ چلو۔ لشکر حسینی نے رخ بدلا اور لشکر ہر نے تیز رفتاری اختیار کی۔ بالآخر سامنے آ پہنچا اور باروایت لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس آگے بڑھے اور فرمایا تیری ماتم میں بیٹھے ماترید کیا چاہتا ہے؟ مورخین کا بیان ہے کہ چونکہ لشکر ہر پیاس سے بے چین تھا، اس لیے ساقی کوثر کے فرزند نے اپنے بہادروں کو حکم دیا کہ ہر کے سواروں
اور سواری کے جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر دو۔ چنانچہ انہیں اچھی طرح سیراب کر دیا گیا۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا ہوئی۔ حر نے امام حسین کی قیادت میں نماز ادا کی اور یہ بتایا کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے دربار میں حاضر کریں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیتے جی یہ ناممکن ہے کہ میں گرفتار ہو کر خاموشی کے ساتھ کوفے میں قتل کر دیا جاؤں۔ پھر اس نے تنہائی میں رائے دی کہ چپکے سے رات کے وقت کسی طرف نکل جائیے۔ آپ نے اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک راستے پر آپ چل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو پھر حر کو تعقب کرتے دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا بات ہے۔ اس نے کہا مولا کسی جاسوس نے ابن زیاد سے غمازی کر دی ہے، چنانچہ اب اس کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو بے آب و گیا صحرا میں روک لوں۔ گفتگو کے ساتھ ساتھ رفتار بھی جاری تھی کہ ناگاہ امام حسین کے گھوڑے نے قدم روکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا کربلا۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ یہاں پر ڈیرے ڈال دو اور یہیں خیمے لگا دو، کیونکہ قضاء الہی یہیں ہمارے گلے ملے گی۔ نور الابصار صفحہ 117، مطالب الصول صفحہ 257، طبری جلد 3 صفحہ 307، کامل جلد 4 صفحہ 26۔ 2 محرم سن 61 ہجری یوم پنج شنبہ کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے۔ نور العین صفحہ 46۔ علامہ اربیلی کا بیان ہے کہ جیسے ہی امام حسین نے زمین کربلا پر قدم رکھا، زمین کربلا زرد ہو گئی اور ایک ایسا غبار اٹھا جس سے آپ کی چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اصحاب ڈر گئے اور جناب ام کلثوم رونے لگی۔ صاحب مخزن البکا لکھتے ہیں کہ کربلا پر ورود کے فوراً بعد جناب زینب نے امام حسین سے عرض کی بھائی جان یہ کیسی زمین ہے کہ اس جگہ ہمارا دل دہل رہا ہے؟ امام حسین نے فرمایا بس یہ وہی مقام ہے جہاں بابا جان نے صفین کے سفر میں خواب دیکھا تھا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ کتاب ماتین میں ہے کہ اسی دن ایک صحابی نے ایک بیری کے درخت سے مسواک کے لیے شاخ کاٹی تو اس سے خون تازہ جاری ہو گیا۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے اہل کوفہ کے نام قیس ابن مسہر کے ذریعے سے ایک خط ارسال فرمایا جس میں آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ تمہاری دعوت پر میں کربلا تک آ گیا ہوں۔ قیس خط لیے جا رہے تھے کہ راستے میں گرفتار کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے سامنے کوفہ لے کر پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے خط مانگا، قیس نے باروایت چاک کر کے پھینک دیا اور باروایت اس خط کو کھا لیا۔ ابن زیاد نے انہیں بازار تازیانہ شہید کر دیا۔ روزۃ الشہداء صفحہ 301، کشف الغمہ صفحہ 66۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی کربلا پہنچنے کے بعد حر نے ابن زیاد کو آپ کی رسیدگی کربلا کی خبر دی۔ اس نے امام حسین کو فوراً ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے اس کی بیعت لے لوں یا آپ کو قتل کر دوں۔ امام حسین نے اس کے خط کا جواب نہ دیا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن حنفیہ کو اپنے کربلا پہنچنے کی ایک خط کے ذریعے سے اطلاع دی اور تحریر فرمایا کہ میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیا ہے اور ان قریب روح سے موت سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو آپ کربلا میں وارد ہوئے۔ آپ نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا، آپ کے نام ابن زیاد کا خط آیا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے بڑ لب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ کشف الغمہ صفحہ 69 اور شہید اعظم صفحہ 11۔ حر نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیے جائیں۔ عباس ابن علی کو غصہ آ گیا۔ امام حسین نے غصے کو فرو کیا اور بقول علامہ اسفر آئینی 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب قیام کے بعد آپ اس میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب نے جو ہی اشعار کو سنا اس درجہ روئی کے بے ہوش ہو گئیں۔ امام نے رخسار پر پانی چھڑک کر باہوش کیا۔ پھر آل محمد داخل خیمہ ہوئے۔ اس کے بعد 60,000 درہم پر 16 مربع میل زمین خرید کر چند شرائط کے ساتھ ان کو ہبا کر دیا۔ محرم الحرام یوم جمعہ کو عمر ابن سعد 5,000، 6,000 اور بقول علامہ اربیلی 22,000 سوار و پیادے لے کر کربلا پہنچا اور اس نے امام حسین سے تبادلہ خیال کی خواہش کی۔ حضرت نے ارادہ کوفہ کا سبب بیان فرمایا
اس نے ابن زیاد کو گفتگو کی تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر اب اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے جواب میں لکھا کہ اب جبکہ ہم نے حسین کو چنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے تمام اعضاء و اقربا سمیت بیعت یزید کریں یا قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ناسخ و روزۃ الشہداء۔ اسی 3 تاریخ کی شام کو حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد میں گئے اور ان میں سے 90 جانباز امداد حسینی کے لیے تیار کیے۔ وہ انہیں لا رہے تھے کہ کسی نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ اس نے 400 کا لشکر بھیج کر اس کمک کو رکوا دیا۔ ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 235۔ چوتھی محرم الحرام یوم شنبہ کو ابن زیاد نے مسجد جامع میں ایک خطبہ دیا جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حسین سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے کہنے سے بے شمار لوگ آمادہ کربلا ہو گئے اور سب سے پہلے شمر نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4000، ابن رکاب کو 2000، ابن نمیر کو 4000، ابن رہینہ کو 3000، ابن خرشہ کو 2000 سوار دے کر روانہ کر دیا گیا۔ دامہ ثاقبہ صفحہ 322۔ چھٹی محرم الحرام یوم دوشنبہ کو خولی ابن یزید ازبہی کو 10,000، کعب ابن الحیر کو 30,000، حجاج ابن حر کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں، تجھے چاہیے کہ بلا ہیلا حوالہ حسین کو قتل کر دے۔ ناسخ الجلد 6 صفحہ 233، دامہ ثاقبہ صفحہ 322، جلال الایوان صفحہ 197۔ اسی تاریخ کو خولی ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے، تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی امام حسین پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد سے جلد موت کی گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ ناسخ التواریخ جلد 2 صفحہ 236، طبری جلد اول صفحہ 212۔ 7ویں محرم الحرام یوم سہ شنبہ عمر ابن حجاج کو 100 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ تاریخ طبری جلد 1 صفحہ 313، ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 237۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو بھی 1000 کا لشکر دے کر شیش بن ربیع کو روانہ کیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت کریہ لفظوں میں طعنہ زنی کی جس سے حضرت امام حسین کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن ہوشب نے طعنہ زنی کی جس کا جواب حضرت عباس نے دیا۔ آپ نے غالباً طعنہ زنی کے جواب میں خیمے سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ ایک ضرب تیشہ سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ 8ویں محرم الحرام یوم چار شنبہ کی شب کو خیمہ آل محمد سے پانی بالکل ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام حسین نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے۔ اسی سکائی کی وجہ سے حضرت عباس کو سکا کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے با اجازت امام حسین ابن سعد کو فہمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کو پانی دے کر حکومت رے چھوڑ دوں۔ امام شب خلجی کہتے ہیں کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9ویں محرم الحرام یوم پنج شنبہ کی شب کو
امام حسین اور عمر ابن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور جناب علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ نے حضرت عباس کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر حضرت عباس سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح بلیغ شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آپ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ باروایت 5ویں مرتبہ پانی برآمد ہوا۔ جناب سکینہ نے کوزہ بھرا اور دشمن کے خوف سے خیمے کی طرف بھاگی۔ تناب میں پاؤں الجھے اور آپ گر پڑی۔ پانی جاتا رہا اور دشمن نے کنواں بند کر دیا۔ جناب سکینہ پیاسی کی پیاسی ہی رہ گئی۔ اس کے بعد امام حسین ایک ناکے پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کرایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس آ گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے۔ ہم نے اسے حکم تعمیل، حکم یزید دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9ویں تاریخ کو شمر نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی، انہوں نے بڑی دلیری سے ٹھکرا دیا۔ اسی 9ویں کو شام آنے سے پہلے شمر کی تحریک سے ابن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین خیمے میں تشریف لے آئے۔ آپ کو حضرت زینب پھر حضرت عباس نے دشمن کے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی غنود کی طاری ہو گئی تھی، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ حسین تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر جناب زینب رونے لگی۔ امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو، کسی بھی شجاع کے لیے یہ مشکل امر ہے۔ لیکن حکم امام تھا، سر تسلیم خم کیا اور حضرت عباس تشریف لے گئے اور 1 رات کی مہلت مانگی۔ مہلت ملی، 9ویں کا دن گزر گیا، عاشور کی رات آ گئی۔ التواء جنگ کے بعد امام حسین کو جس چیز کی زیادہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ اپنے اصحاب کو موت سے بچا لیں۔ آپ نے رات کے وقت اپنے اصحاب اور اعضاء کو جمع کر کے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ تم سے بہتر اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے، لیکن دیکھو چونکہ یہ صرف مجھ ہی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہاری گردنوں سے طوق بیعت اتارے لیتا ہوں، تم رات کی تاریکی میں اپنی جان بچا کر نکل جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ اصحاب مولا حسین نے ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہو کر عرض کی کہ مولا آپ نے یہ کیا فرما دیا، لعنت ہے اس زندگی پر جو آپ کے بعد باقی رہے۔ خطبے کے بعد مولا حسین موقع جنگ دیکھنے کے لیے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ واپسی میں خیمہ جناب زینب میں آئے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے یا نہیں؟ آپ نے اطمینان دلایا۔ پھر ہلال ابن نافع نے جناب زینب کو مطمئن کیا۔ جناب زینب سے گفتگو کے بعد آپ نے پھر ایک خطبہ فرمایا اور اپنے اصحاب سے مثل سابق کہا کہ یہ لوگ میری جان چاہتے ہیں، تم لوگ اپنی جانیں نہ دو۔ یہ سن کر اصحاب و اعضاء نے بڑا دلیرانہ جواب دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کو جنت دکھلا دی۔ امام حسین نے سب کو حکم دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ امام حسین اور آپ کے اصحاب و اعضاء مشغول عبادت ہیں۔ سفیدہ سحر نمودار ہونے کو ہے، زندگی کی آخری سحر طلوع ہونے والی ہے۔ ناگہاں امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے کتے آپ پر حملہ آور ہیں اور ان کتوں میں ایک ابلغ مبروز کتا ہے جو بہت ہی سختی کر رہا ہے۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ امام حسین کو شمر نے شہید کیا ہے جو مبروز تھا۔ کشفی کا بیان ہے کہ جب صبح کا ابتدائی حصہ ظاہر ہو گیا تو آسمان سے آواز آئی، اے اللہ کے بہادر سپاہیوں تیار ہو جاؤ، موقع امتحان اور وقت موت آ رہا ہے۔ اس کے بعد صبح ہو گئی۔ روزۃ الشہداء صفحہ 312۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔
برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔